بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آپ سب کو وطن عزیز کا آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہم سب پاکستانیوں کا آج بنیادی طور پہ دن ہے۔ اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے ہر مکین کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس پاکستان کو وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب کرے جس کے لیے ہمارے جو بانیان تھے، جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، قائد اعظم محمد علی جناح یا دیگر تمام شخصیات، ان کا وہ خواب پورا ہو سکے جو کہ اب تک نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے پرچم کو، ہم اپنے وطن کو ایک مضبوط، مستحکم، خوشحال پاکستان دیکھنے کا جو عزم اور خواب رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ اب آتے ہیں معمول کی خبروں کی طرف۔ اب خبر ہے صدر عارف علوی کے متعلق، اور آئین کا آرٹیکل 45 جو ہے وہ اصل ہے پرابلم، اور وہ ہے اصل میں اس وقت اتنا ڈر بنا ہوا کہ جناب یہ کیا ہو جائے گا اگر تو صدر عارف علوی، دیکھیں نا، میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے جناب عالی جانا ہے 9 ستمبر کو، اور اب فی الحال ان کے جانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اب وہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے ان کو گھر نہیں بھیج سکتے، اور جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو صدر عارف علوی اپنے منصب کے اوپر برقرار رہیں گے۔ لیکن کل میں نے آپ کو بتایا کہ خبریں ہیں کہ ان کو جبری رخصت کے اوپر بھیجا جائے گا، شاید ان سے استعفیٰ دلوایا جائے، یا ایک پورے کا پورا پلان جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے آئین کا آرٹیکل 45 جو صدر کو اختیار دیتا ہے، اور صدر نے آج اس کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 45 کیا کہتا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد صدر نے جو آج گفتگو کر کے اشارہ دیا ہے اس کے متعلق، اور وہی پریشانی ہے۔ اور صدر عارف علوی کیا کوئی ایسی سمری دستخط کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے عمران خان کے لیے ان کی سزا معاف ہو اور عمران خان فوری طور پہ باہر آ سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میں سب سے پہلے پاکستان کا جو آرٹیکل 45 ہے، آرٹیکل 45 ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ The President of Pakistan has power to grant pardon, reprieve and respite, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority۔ آئین کا آرٹیکل 45 صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو معطل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عدالت، کسی بھی ٹرائبیونل یا کسی بھی اتھارٹی سے ہو۔ اب یہ تو پھر خطرناک ہے۔ اب اگر آپ یہ کھیل جاری رکھیں گے اور صدر عارف علوی نے آرٹیکل 45 استعمال کر کے عمران خان کی سزا معافی کر دی اور عمران خان باہر آ گئے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے پاس تو یہ سارے کا سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے صدر عارف علوی نے اسلام آباد کے اندر تقریب سے خطاب کیا جو جشن آزادی کے حوالے سے تھا، اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے وہ صحافی، وہ جناب، اچھا صحافی بھی ان کے کیا ہی کہنے، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 14 اگست کے اوپر فہد حسین نامی ایک صحافی جو شہباز شریف کابینہ کا حصہ تھے، ان کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غریدہ فاروقی کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ شمع جنیجو نامی ایک خاتون، معلوم نہیں کہ وہ کون ہے لیکن کہا گیا وہ بھی صحافی ہیں، تو ان کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 24 نیوز کے اوپر بیٹھ کے سلیم بخاری نامی ایک شخص کو، ایک صحافی کو سنتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، اب تو ان کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس قسم کے جو صحافی ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ اب انہوں نے صدر عارف علوی کی تقریر کے فوراً بعد کہا کہ صدر عارف علوی نے عمران خان کا مقدمہ پیش کر دیا ہے، اگر اب بھی ان سے استعفیٰ نہ لیا گیا تو پھر سمجھ لیجیے گیم ہاتھ سے نکل گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو سمجھ کیا آ رہی ہے، صدر عارف علوی کے پاس آپشنز کیا ہیں اور ان کی پریشانی کیا ہے۔ اور مانا آئینی طور پہ صدر کے پاس 1 مہینہ ہے، اس کے بعد تو چونکہ آپ کی اسمبلی نہیں ہے تو صدر جا نہیں سکتے، تو جناب اب یہ پریشانی ہے۔ لیکن صدر عارف علوی نے آج کیا کہا ہے؟
صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں انصاف ختم ہو جاتا ہے اس کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ درگزر کا رویہ اپنائیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں. ابھی پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں. اب سیاستدانوں کی بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, ان کے مخالفین کی بات کر رہے ہیں. سٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے؟ سٹیک ہولڈر سے مراد تو پھر پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا پھر عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو صدر عارف علوی جو ہے وہ فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور معنی خیز عمران خان کو لے کے ان کا خطاب یا ان کی گفتگو ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریشانی کیا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جناب الیکشن نہیں ہوں گے, اور اب تو ایون یہ پریشانی بن گئی ہے کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب کے اندر محسن نقوی کو لے کے آئی ہے اس کے اوپر بھی پریشانی ہے, چونکہ جاوید چوری ہو گئے, وہ حسن جو ہے ایوب, یہ سارے کے سارے کئی خاص جگہ سے ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے, وہ ہم کو پتہ ہے. تو جاوید چوری کہتے ہیں جی پنجاب میں محسن نقوی سپیڈ نے شہباز سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دیا, اس لیے نون لیگ پنجاب کے نگران سیٹ اپ کے اوپر تحفظات رکھتی ہے. اور اب وہ کیا کہتے ہیں, اب اعزاز سعید کہتے ہیں جناب الیکشن وقت کے اوپر نہیں ہوں گے, اور اگر جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ نے ڈیلیور کر دیا پھر تو الیکشن بالکل نہیں ہوں گے. اب اس وقت مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہ لطیفہ بھی انہوں نے سنایا ایک پروگرام میں. کہتے ہیں جناب کہ وہ کوئی بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ کوئی ایسے کام کرنا, وہ جب ہوا تو اس نے اقتدار اپنے بیٹے کے حوالے کیا, تو اس نے کہا جب میں جا رہا ہوں تو اقتدار تمہیں دے رہا ہوں تو کوئی ایسا کام کرنا لوگ مجھے یاد کریں اچھے لفظوں میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے والد جتنا ظلم کرتا تھا اس سے ڈبل ظلم کرنا وہ لگ گیا, تو لوگ اس کے والد کو یاد کرنے لگ گئے, کہتے ہیں ہاں وہ یار اچھا تھا, کم از کم اس سے کم ظلم کرتا تھا. تو ان کا خیال اب کیا ہے کہ یہ جو انوار اللہ کاکڑ آئے ہیں یہ اتنی گڑبڑ کریں, یہ اتنا بیڈ گورننس کریں, اتنا گند پھیلائیں کہ لوگ کہ ہاں جی شہباز شریف بھی اچھا تھا. ممکن نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک چلتی پھرتی حکومت گرائی اور یہ سارے کا سارا جو ہے قوم کے ساتھ کیا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جھنڈا مہم ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹ ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے, اور وہ منا بھی رہے ہیں. اور ایسا تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرائیں گے اور کوئی دوسرا تحریک انصاف والا, تو یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا. پاکستان کا جھنڈا تو سب سے پہلے ہے, اور عمران خان تو ایون جب اپنے لانگ مارچ پہ نکلتے تھے تو وہ تو پاکستان کا جھنڈا لہراتے تھے. تو رات کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تمام ملک کے تمام شہروں میں, یعنی لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, کراچی کے اندر, باقی تمام جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو جھنڈا مہم ہے وہ کامیاب ہوئی. اور کامیاب سے مراد یہ ہے کہ خوف کے باوجود جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور پولیس کو یہ حکم تھا کہ تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے, لیکن یہ انفارمیشن کا دور ہے, ویژول سامنے آ گئے, تصاویر سامنے آ گئی, ویڈیو سامنے آ گئی کہ پورے ملک میں لوگ کیا کرتے تھے. میں آپ کو ذرا وہ احوال بتاتا ہوں. جھنڈا ان کے پاس تھا, وہ نکلتے تھے, یوں جھنڈا پکڑتے تھے, تصویریں بناتے تھے, ویڈیوز بناتے تھے, اور اس کے بعد جب انہیں لگتا تھا پولیس آ رہی ہے تو بڑے سکون کے ساتھ جھنڈا یوں لپیٹ لیتے تھے اپنے پاس, جو پولیس گزرتی تھی وہ پھر اٹھا لیتے تھے. تو یہ ہے ایک بنیادی طور پہ جو اس سے خوف کا بہت زیادہ عنصر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, اس کا لوگ ظاہر ہے لوگوں کے اندر ہے. جس طرح رات کو ایک فیملی لاہور کے اندر پولیس والوں سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے افسر کو درخواست دیتے ہیں, کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو جب ہم سمجھ رہے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا ہمیں اتنا حق بھی نہیں ہے ہمیں احتجاج نہ کرنے دیا جائے, اور احتجاج ایک چھوڑ دیتے ہیں, چلے اب تو 14 اگست تو جشن کا دن ہے, تو کیا بطور پاکستانی میں اپنی مرضی سے اپنے وطن کی آزادی کا جشن بھی نہیں منا سکتا؟ کیا مجھے یہ بھی حکومت بتائے گی کہ میں نے کیسے منانا اور کیسے نہیں منانا؟ تو یہ وہ اس وقت مجموعی طور پر سچویشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.